إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 13واں پارہ ہے اور 13ویں پارے میں سورۃ یوسف ہے۔ سورۃ یوسف ایک عظیم سورت ہے اور ایک بہترین اس میں قصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کفار کی طرف سے پریشانیاں، غم اور دکھ بہت بڑے، لیکن ان ایام میں اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت قصہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ۔ یہ قرآن میں بہترین ایک قصہ ہے اور ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اختصار کے ساتھ اگر قصے کو بیان کیا جائے کہ بہت سارے اس میں سبق ہیں کہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور اپنے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، اپنے باپ سے یہ بیان کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان جو ہے انسان کا واضح دشمن ہے۔ بھائی جو ہے یہ یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور کہا کہ اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیکوکار ہو جانا۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا اشتہار ہے کہ شیطان کہتا ہے یہ گناہ کر لے، گناہ کے بعد معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی انسان کی خطا ہوتی ہے کہ انسان کو شیطان ورغلاتا ہے اور کہتا ہے تو یہ گناہ کر لے اور گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا۔ یہی وجہ ہے قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ان میں جب یہ بات کہی کہ یوسف کو قتل کر دو، انہوں نے کہا، ایک انہیں کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ یہی بات تھی کہ یہ ارادہ لے کر باپ سے اجازت چاہی، باپ نے خوف اور ڈر ظاہر کیا کہ مجھے قریب ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا ہم بڑی طاقتور جماعت ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے؟ لیکن وہی خدشہ جو ظاہر ہوا تھا یعقوب علیہ السلام کو، انہوں نے یہی کیا۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف، ابا جی بات یہ ہے کہ ہم نے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑا اور ہم نے دوڑ لگا دی، ہم چلے گئے۔ فاکلہ الذئب، اور بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا، اگر جب سچ بھی بولے پھر بھی ابا جی آپ نے ہم سے یقین نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قمیض ہے اور اس میں قمیض پہ جھوٹا خون لگا کر کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے کہ بھیڑیا آ گیا ہے، اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ حالانکہ خون لگایا لیکن خون لگاتے وقت یہ عقل نے کام نہیں کیا کہ اس کو پھاڑ بھی لے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا بڑا سیانہ بھیڑیا ہے، قمیض پھٹا نہیں لیکن خون سے بھر گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور روتے ہوئے آئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذَبَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں جو تم لے کے آئے ہو۔ وہاں سے قافلہ گزرتا ہے اور قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے لیتا ہے اور یوسف کو بیچ دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے بڑی اچھی جگہ دی اور پھر تعویل دی، لیکن جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے ہم نے حکمت اور علم سکھا دیا، لیکن ساتھ ہی ایک آزمائش وہ امتحان میں ڈال دیا۔ جس گھر میں رہ رہے تھے وہی عورت آپ پہ فریفتہ ہوتی ہے،
وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ عورت اپنی طرف مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میری طرف توجہ دو، تو یوسف علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں انی معاذ اللہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ وہاں تک جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے دروازوں کو بند کیا، اللہ کے امر سے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ جب دروازوں کے کھولتے کھولتے دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے، تو وہاں اللہ اکبر، وہاں اپنے جو عورت تھی اس کے خامد وہاں موجود ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ، عورت نے جب اپنے خامد کو دیکھا کہ دروازے کے سامنے تو وہ ہے، اسی وقت ذہن کو بدلا، اپنے الفاظ کو بدلا، مکر و فریب میں آئی اور پہلے یوسف علیہ السلام کو بلا رہی۔ اب کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر، کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کے ساتھ کیا سزا ہونی چاہیے جو تیری بیوی کے ساتھ ارادہ اچھا نہ رکھتا ہو۔ اللہ، یہ باتیں ہوئی تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دیکھ لو، شاہد شاہد، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، من اہلیہا، اس کے اہل کی طرف سے تھا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں بلکہ اسی عورت کی طرف سے۔ یہ کون تھا؟ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھا، بچہ نہیں تھا بلکہ یہ بڑا آدمی تھا، اور نہ ہی اس کے بچے ہونے کی کوئی دلیل موجود ہے، بس یہی قرآن کہتا ہے کہ ان من اہلیہا، ان میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر قمیض آگے سے پکڑی ہے، اگر سے پھٹی ہے تو یقیناً یہ جھوٹا ہے اور سچی ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پکڑی پھٹی ہے فقذبت وهو من الصادقین، تو یہ عورت جھوٹی ہے اور آدمی جو ہے وہ یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب دیکھی کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، جب یوسف بھاگ رہے تھے اس نے پیچھے سے قمیض پکڑا اور بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی قمیض ہٹ گئی، تو اس کہنے والے نے یہ کہا کہ دیکھو یہی جھوٹی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف آردا ھذا، یوسف ٹھیک ہے تدبیر اس کی ہے، مکر اس کا ہے، فریب اس کا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تو ذرا صبر کر، اعراض کر۔ اب یہ بات جب پھیل گئی تو عورتوں نے بڑا الزام لگایا، انہوں نے کہا دیکھو کتنی بڑی عورت ہے، اتنی بڑی ذات ہے، سردار ہے، سید ہے، بادشاہ ہے، وزیر کی عورت ہے، تو لیکن ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے۔ ان عورتوں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے زلیخا جس کو کہا جاتا ہے یعنی بادشاہ کی بیوی، انہوں نے بڑا کہا، اس نے کہا اچھا میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ انہوں نے انتظام کیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف آؤ ان کے پاس۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک، ان عورتوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہاں یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسن، اتنا جمال اللہ نے دیا ہوا ہے۔ خالق کائنات رب ارض السماء نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر یوسف علیہ السلام کے کہا، جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس بچنے کی کوئی تدبیر نہیں نظر آ رہی سوائے اس کے کہ یا تو پھر جیل ہے، اللہ اکبر، یہ اپنے لیے جیل پسند کر دی کہ میں اس ایسی جگہ جہاں پہ برائی ہو، جہاں پہ داغ گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کر جیل میں داخل کرنا پسند کر لیا۔ اور یہی بات ہے کہ صحبت صالح ترا علیہ کنن، صحبت صالح ترا علیہ کنن، صحبت اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ توبہ والا ذکر ہے جس نے 100 قتل کیے تھے، تو کہنے والے نے کہا تھا کہ تو توبہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماحول کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، اس جگہ پہ چلا جا جہاں نیکی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو قید میں داخل کرنا پسند کر لیا۔ بہرحال قید میں داخل ہوئے اور قید میں وہ واقعہ بھی آیا جو خواب کی تعبیر کرنے والے بھی آئے۔ یہ واقعہ گزرتا ہے اور خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں
اللہ اکبر۔ اس سے پہلے جب بادشاہ نے بھیجا اس کو کہ جاؤ بلا کے لاؤ یوسف کو، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، پہلے جاؤ سوال کرو۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، جا پوچھ گیا اپنے بادشاہ سے پوچھ کہ وہ عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے اس کا معاملہ کیا تھا۔ میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک مجھے بری ذمہ نہیں کیا جائے گا، اور واقعتاً یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ یوسف تیرا گناہ نہیں تھا بلکہ ان عورتوں کا ہی گناہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کا یہ قول بعض مفسرین نے جو لکھا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ جو ہے انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس پر رحم کرے تو وہ بچ جائے۔ نہ کسی کا تقوی کام آتا ہے، نہ کسی کی پرہیزگاری کام آتی ہے، نہ حج کام آتا ہے، نہ علم کام آتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ انسان اگر برائی سے بچ سکتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ الا ما رحم ربی، وہ رب کے رحم کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ وجاءوا اخوۃ یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آتے ہیں، قد دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا، اور غلے کا وہ بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے اور اس کی لمبی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو تمہارا بھائی رہتا ہے نا اس کو بھی لے کے آنا، وہ لے کے آئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیونکہ اس کو پہچانتے تھے بھائی کو اپنی جگہ دی اور اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ تو خوف زدہ نہ ہو، قال انی انا اخوک، تو میرا بھائی ہے، فلا تبتئس، پریشان نہ ہو، اور اس وجہ سے بما کانوا یعملون، جو تیرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ فلما جہز بجہز، جب سامان تیار کیا تو خود ہی پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا اور اس کو روانہ کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دور جب وہ قافلہ گیا تو کہا واپس لوٹو تم چور ہو، حالانکہ خود ہی حکمت کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا چوری کی ہے، ہم تو نبی کی اولاد ہے، ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر چوری کی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر چوری کس کے پاس نکل آئی تو اس کو پکڑ لینا۔ تو جب تلاشی لی گئی تو تلاشی لیتے وقت پہلے ان کی اونٹوں کی اور سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی اور اس سے پیالہ نکل آیا۔ جب اس سے پیالہ نکلا تو سارے کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور واسطے دینے لگے کہ یوسف تو بڑا شریف آدمی ہے اور بڑی عزت تکریم کرنے والا ہے، ایسا کر ہم سے کوئی رکھ لے لیکن اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ ہم نے قسمیں اٹھائی تھی، باپ سے قسمیں اٹھا کر تو ہم تو لے کے آئے ہیں، لہذا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا، کسی گناہ کسی کا اور حقوق میں کسی کو کرے کوئی تو پرے کوئی، یہ تو نہیں ہوگا، اس لیے اس کو رکھ لیا گیا۔ لیکن بڑے نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک اللہ کو فیصلہ نہیں کر دے گا میں نہیں جاؤں گا، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے کتنے وعدے کیے تھے باپ سے، تو میں اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کا کوئی امر نہیں آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ نہیں آ جائے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اللہ اکبر، کہو جاؤ تم لوٹو اپنے باپ سے اور اس سے کہو کہ اس نے چوری کی ہے۔ اور جب یہ کہہ رہے تھے نا تو یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عزیز مصر اس نے چوری کی ہے، تو اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی، اور کس کو کہہ رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یوسف یہی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک پہلے بھی بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو ظاہر نہیں کیا کہ اب تم بھیک مانگ رہے ہو، اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جو تمہیں بھیک دے رہا ہے، غلہ دے رہا ہے، اپنے دل میں چھپا لیا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا حوصلہ ہوگا یوسف علیہ السلام کا، کہ ایک تو بھائی کے بارے میں اور ایک والدین کی جدائی کے غم، کتنے غم لے کے یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور پھر ان کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا فرا پہلا بھی تھا وہ بھی نعوذ باللہ چور تھا۔ تمہارا یوسف علیہ السلام کے بھائی جاتے ہیں اور
यूं उनको जाकर ये बात सारी करते हैं। क़ाल इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलम या बनी इज़हबू फतहस्सू मिन यूसुफ व अखीह व ला तयस्सू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययस्सू मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल। बाप कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी वाकई याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई खत्म हो चुकी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर कहा कि मेरे बेटे जाओ तलाश करो वो आखी यूसुफ और यूसुफ के भाई को तलाश, और मायूस न हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर लोग। फलम्मा दाखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना ज़ुर्र व जि'ना बिज़ाअ मुर्ज़िआ फअवफ़िना अल-कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। जब ये दोबारा आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जाहिर कर देना चाहिए। कहा काला हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें पता है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। अब आप जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त के अजीज मिस्र है, अजीज मिस्र कह रहा है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया था यूसुफ के साथ। अब उन्होंने समझ लिया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ के बगैर किसी को पता ही नहीं था कि हमने क्या किया था। उसी वक्त कहने लगे इन्ना कलाम तो यूसुफ, क्या तू यूसुफ है, तो यूसुफ ही था नहीं। तो उन्होंने कहा आना यूसुफ वो हाजा आखी, मैं यूसुफ ही हूं, ये मेरा भाई है। बिन्यामीन जिसको रखा था ना उसकी तरफ इशारा किया, कहा ये मेरा भाई है। अल्लाह को कद मन्नल्लाहु अलैना। अब ये कहाँ कुआं, कहाँ जुदाई, कहाँ सरदारी, सबसे पहले ये बात कही कद मन्नल्लाहु अलैना, ये अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है। अपनी बात नहीं की बल्कि ये निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी है। इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी के अजर को जाया नहीं करता। जो सब्र करता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह किसी के अजर को जाया नहीं करते। कालू तल्लाहि लक़द, आगे उन्होंने कहा ला तस्रीब अलैकुम यौम, ठीक है, उन्होंने माफी मांगी, कहा ठीक है तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। लेकिन बात यह है कि इज़हबू बिक़मीज़ी, ये मेरा कमीज ले जाओ और मेरे बाप के आंखों पे डालना, अल्लाह बिनाई अता कर देगा। वो गए वहां, जब ये बात हो रही थी तो वहां कुरान कहता है काला अबू हूं, उनके बाप यानी यकूब कह रहा था, यकूब अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे थे इन्नी लाजिदु रीह यूसुफ, बेटो बात यह है कि मैं अपने यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा बाबा कितनी उम्र गुजर गई है, कितने साल गुजरे, अब तुम्हें यूसुफ की खुशबू ही आई याद दे रही है। कहा कि बात यह है बेटा, कहीं मुझे ये ना ताना ना दो बाबा तेनू हो ही गया है, तो ये ताना ना दो, लेकिन मैं जो यूसुफ की खुशबू आ रही है। लेकिन जब वो आया और उन्होंने बिशारत देने वाला, उन्होंने आकर ये बात कही अनजाल बशीर अलकाहु अला वजही फरतद्दा बसीरा, वो कमीज लाकर डाला तो अल्लाह ने बसारत को वापस लुटा दिया। तो यकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम्हें मैंने कहा था ना इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब ये बाप के सामने कहने लगे अब्बा जी इस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिन, अब्बा जी गलती साडे कोल हो गई, सानू माफ कर दो, असी वाकई ही गुनाह दे सा। कहा ठीक है, सौफा अस्तगफिर रब्बी इन्नहु काना गफूरर रहीम, अनकरीब मैं तुम्हारे लिए तौबा इस्तगफार करूंगा। कुरान कहता है जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आते हुए वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शी व खर्रू लहू सुज्जदा, सजदे की हालत में पड़ गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा या बती हाजा तावीलुर रोया मिन क़ब्ल, ये है वो ख्वाब की ताबीर, जो सजदा कर रहे थे ना बाप, वो यही ताबीर है जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई थी। गोया कि यहाँ एक बहुत बड़ा सबक और दर्स है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने जुल्म किए गए, किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और बाप ने भी माफ कर दिया, और बाप ने अपने बच्चों के लिए इस्तग़फ़ार भी किया। और कुरान कहता है लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, इस किस्से में बहुत सारे सबक है, बहुत सारी इबरतें हैं और बहुत सारे असबाब अल्लाह ताला ने रखे हैं। वो मा काना हदीस मुफ्तरा, लेकिन ये गढ़ा हुआ किस्सा नहीं है, ये वाकई ही बहुत खूबसूरत किस्सा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किया गया। सूरत राद है, सूरत राद में अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों को बयान, राद होता है कड़क बिजली, तो यहाँ जो मसाइल बयान हुए ये अल्लाह ने अपनी कुदरत की बहुत सारी निशानियों को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना, आसमान को देखो बगैर सुतूनों के अल्लाह ने खड़ा किया है, ये बहुत बड़ी अलामत अल्लाह ताला ने
اور نشانی کے طور پر کہا کہ دیکھو آسمان کو، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانی کتنی بڑی ہے۔ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بنایا۔ آگے رب کائنات نے بہت ساری قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ سورت رات کے بعد سورت ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ اپنی زبانوں پہ ذکر اور شکر کے ساتھ ہی رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔